بڑے بڑے حکمرانوں کو اللہ نے حکومت دی مگر ایمان نہیں دیا۔ یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان کے جو دنیا سے ایمان لے کر چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آئے مسلمان تھے، دنیا میں مسلمان رہے تو موت آئے گی تو ایمان پر آئے گی، ایسا 100% نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ ہم تو دنیا میں رہے، نمازیں پڑھی، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، دنیا سے ایمان کی حالت میں جائیں گے، نہیں، ایسا ہونا مکمل نہیں ہے۔ وہی کامیاب ہے جو دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کو جب چھوڑے تو اس حال میں چھوڑے کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھاتے، کون؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھاتے، اور اللہ کی قسم کھانے کے بعد میں پھر فرماتے کہ جس آدمی کو دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کی فکر نہ ہو، جس آدمی کو دنیا میں موت کے وقت اپنے ایمان کے لٹ جانے کی فکر نہ ہو، اپنے ایمان کے موت کے وقت چھین لیے جانے کی فکر نہ ہو، ایسے آدمی کا ایمان اس کی موت کے وقت چھین لیا جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھانے کے بعد فرما رہے ہیں ہمیں ایمان کے چھن جانے کی کوئی فکر ہے؟ موت کے وقت کوئی ٹینشن ہے یار موت کے وقت ہمارا ایمان چھین لیا گیا، شیطان کامیاب ہو گیا اپنے ہتھ کنڈے میں، ہمارا کیا بنے گا؟ یاد رکھیں جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہو گیا۔ شرح الصدور کے اندر الفاظ موجود ہیں، کیا الفاظ ہیں کہ ایمان پر موت نہ ہونے کے 4 سبب ہیں۔ کتنے؟ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے 4 سبب ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سبب ہیں؟ 4۔ کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 سبب ہوں یا ایک کوئی وجہ ہو ان میں سے تو وہ آدمی اللہ سے ڈرے، آج ہی توبہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت ایمان چھین نہ لیا جائے۔ پہلا کیا ہے؟ نمبر 1، نماز میں سستی کرنا۔ جی آپ دیکھیے ہمارا ماحول، دیکھیے چاروں طرف نگاہ دوڑائیے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں 4 وقت کی نماز پڑھنے والا 1 وقت کی نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، اور 5 وقت کی نماز چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے۔ فرق اتنا ہے جو 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے 1 وقت کی نماز چھوڑتا ہے وہ چھوٹا بے نمازی ہے، وہ چھوٹا گناہ گار ہے، اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا گناہ گار ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں تو نمازیوں کا پتہ نہیں۔ پھر فرمایا دوسرا سبب یہ ہے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا۔ دوسرا کیا؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا۔ آج آپ دیکھیے تیسرا سبب یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ چوتھا سبب یہ ہے شراب کا پینا۔ فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر یہ 4 وجہیں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو وہ آدمی اللہ سے ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست کی وجہ سے وہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی فکر کریں۔ اور اچھا ایک چیز اور ہے،
اللہ اکبر، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں حضرت یوسف بن اسباط پہنچے، دیکھا حضرت سفیان ثوری رو رہے ہیں۔ حضرت یوسف بن اسباط نے ان سے فرمایا، ان سے عرض کی، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ گناہوں پر اتنا رو رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ میرے گناہوں کی اللہ کی رحمت کے سامنے اس تنکے سے بھی کم حیثیت ہے، مگر مجھے اپنے ایمان پر نہ مرنے کا خوف رلاتا ہے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ ہم نے سوچا ہے کبھی؟ میرے پیارے عزیز دوستو، یاد رکھو، جب انسان کو موت آتی ہے، اللہ اکبر، تو دنیا کے چھوٹ جانے کا بھی غم ہوتا ہے، موت کی تکلیفوں کی بھی شدت ہوتی ہے، اور اللہ اکبر، سامنے شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، شیطان بھی کہتا ہے ایک مرتبہ خدا کہہ دے، اپنے ایمان کو چھوڑ دے، یہ جام تیرے لیے ہے۔ مجھے بتاؤ ایسے کٹھن امتحان میں انسان اپنا ایمان کیسے بچا پائے گا؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اس کے عزیز و اقارب میں سے جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، شیطان ان کی شکل میں آتا ہے۔ مثلا ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو شیطان ماں باپ کی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے بیٹے ہم تجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، تیرے لیے دنیا میں بڑی محنتیں کی، اور تجھے ہم پر بھروسہ ہے نا؟ دیکھ جب ہماری موت کا وقت آیا تھا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، ہم کامیاب ہو گئے، ہماری بات مان جا، اسلام کو چھوڑ دے اور ہماری طرح کامیاب ہو جا۔ جب اللہ اکبر ماں باپ کا بھی حربہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوست کی شکل میں آتا ہے، یا کوئی اور عزیز و اقارب مر جاتا ہے اس کی شکل میں آتا ہے، دیکھ ہم تیرے اپنے ہیں، ہم نے بھی موت کے وقت ایمان کو چھوڑ دیا تھا اور آج کامیاب ہیں، اور تو بھی ایمان کو چھوڑ دے ہماری طرح کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ انسان سب سے زیادہ ماں باپ پر، دوست پر بھروسہ کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ مجھے بتاؤ ایسے عالم میں انسان اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر پائے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ منظر سامنے لاؤ، جی، موت کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، دنیا کے چھوٹ جانے کا غم، شیطان سامنے موجود ہے، اور پھر اتنا بڑا حربہ کہ ماں باپ کی شکل میں، اور جن پر سب سے زیادہ بھروسہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، تو بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کا ہی ایمان بچ پائے گا جس سے اس کا اللہ اور رسول راضی ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے تب راضی ہوگا جب دنیا میں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی۔ جی، ہمیں کوئی فکر ہے؟ یہ ایمان جیسی عظیم دولت میرے بھائیوں، اللہ اکبر، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، جوانی میں بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، سنبھلو، ہوش کے ناخن لو، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ وقت کٹ جائے گا، مگر اگر ایمان چھین لیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے ہم عذاب کے حقدار ہو جائیں گے، ایک لمحہ بھی کٹنا دشوار ہو جائے گا۔ غریب لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، کیا امیروں کی گزر رہی ہے؟ آپ مرغا کھا کر آئیں، میں مرغا کھا کر نہیں آیا، آپ کے پاس وہ مزہ نہیں، میرے پاس مرغا نہ کھانے کی وہ تکلیف نہیں۔ آپ یہاں سے نماز پڑھ کر گئے ہیں، جو نماز پڑھ کر نہیں آئے آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس نماز نہ پڑھنے کا وہ مزہ نہیں، تمہارے پاس نماز پڑھنے میں جو تکلیف ہوئی ہے
وہ تکلیف نہیں، دونوں برابر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہے، تمہارے سر پر نیکیوں کا بوجھ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کیا کرو، دنیا میں رہ کر اللہ سے دعا کیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا کرو، دنیا والوں کے چکر میں مت آؤ، کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو دن میں 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے مل جائیں، 2 ہاتھوں کے بجائے 4 ہاتھ مل جائیں، آپ کو اللہ اکبر کام کرنے والے اوزار بھی ڈبل مل جائیں، مگر میرے بھائی کام پھر بھی ختم نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا کی رفتار کتنی تیز ہے، جو کام 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 1 منٹ میں ہو رہا ہے، تو کام تو کم ہونا چاہیے تھا، مگر کام پھر بھی پہلے سے زیادہ ہے۔ تو بس میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی آپ زندگی سنیں، ایک حدیث پاک سنیں، بات ختم۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے چاہنے والے آئے، فرمایا حضور آج عید کا دن ہے، خوشی منا لو۔ آپ نے فرمایا جملے سنو غوث اعظم کے، آپ نے فرمایا میرے لیے خوشی کا دن، میرے لیے عید کا دن وہ ہے کہ میں اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر چلا جاؤں، میرے لیے عید کا دن وہ ہے۔ جی ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں آئے اور بس کلمہ پڑھا، مسلمان ہیں، اب دنیا سے ہم ایمان کی حالت میں چلے جائیں گے۔ سب سے بڑا امتحان انسان کے لیے یہ ہے، سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان کو سلامت لے کر چلا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک لوگوں نیک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو آپ کی نیکیاں کامیاب ہو گئی، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو آپ ناکام ہو گئے۔ تو بس اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ نمازی بنو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اور شراب سے بچو، تمام گناہوں سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر ساتھ میں دعا مانگا کرو۔ کیا دعا؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے آخر کے الفاظ ہیں، کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور اے اللہ جب تو ہمیں موت عطا فرمائے تو ایمان پر موت عطا فرمانا۔ تو یہ دعا مانگا کرو، سمجھ گئے آپ؟ تو انشاءاللہ جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، دعا مانگو گے، تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، کامیاب ہو جاؤ گے۔